اچھا، ہر کمپنی کے پاس بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، کرسیوں سے لے کر کاروں تک، لیکن ان سب کا حساب کتاب رکھنا ایک حیرت انگیز طور پر بڑا چیلنج ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کمپنیاں اس گتھی کو کیسے سلجھاتی ہیں اور اکثر کہاں غلطی کر بیٹھتی ہیں۔ یہ سوال بظاہر بہت سادہ لگتا ہے نا، لیکن اس کا جواب بہت اہم ہے۔ ذرا سوچیں، ایک بڑی کمپنی میں ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں اور ان سب پر نظر رکھنا، بھائی یہ کوئی آسان کام بالکل نہیں ہے۔ تو ہم جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں انہیں اکاؤنٹنگ کی زبان میں مستقل اثاثے یعنی فکسڈ ایسٹس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ساری ٹھوس چیزیں ہیں جو کاروبار کو چلانے میں مدد دیتی ہیں اور جنہیں لمبے عرصے تک استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ اثاثے موجود ہیں، بلکہ یہ کہ ان کی حالت اور جگہ وہ مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ یہ کوئی ساکت لسٹ نہیں ہے، بلکہ سمجھیں کہ ایک زندہ سانس لیتی ہوئی انوینٹری ہے جسے ہر وقت مینج کرنا پڑتا ہے۔ تو اس مسلسل بدلتے ہوئے مسئلے سے نمٹنے کے لیے زیادہ تر کاروبار کیا استعمال کرتے ہیں؟ ایک ایسا ٹول جو ہم سب جانتے ہیں لیکن جو شاید اس کام کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہیں پر اصل مسئلہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، ضرورت ہے ایک جدید اور طاقتور سسٹم کی، لیکن استعمال ہو رہا ہے ایک بہت ہی بنیادی اور محدود ٹول۔ یہ تو کچھ ایسا ہی ہے جیسے کسی پیچیدہ مشین کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف ایک ہتھوڑا استعمال کیا جائے۔ دیکھیں، اسپریڈ شیٹس کی کمزوریاں بالکل واضح ہیں۔ یہ صرف کام کو سست نہیں کرتیں بلکہ کاروبار کو حقیقی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ غلط ڈیٹا، آڈٹ کے مسائل اور ناقص رپورٹنگ، یہ سب بہت سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو اگر اسپریڈ شیٹ صحیح جواب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ خوش قسمتی سے ٹیکنالوجی نے اس مسئلے کا ایک بہت ہی زبردست حل نکالا ہے۔ یہاں یہ موازنہ کتنا واضح ہے۔ اسپریڈ شیٹ کی ہر ایک خامی کے لیے خصوصی سافٹ ویئر ایک سیدھا اور مؤثر حل پیش کرتا ہے۔ جہاں اسپریڈ شیٹ ناکام ہوتی ہے، وہاں ٹیکنالوجی ایک خودکار اور قابل اعتماد حل فراہم کرتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی اس پورے عمل کی سادگی ہے۔ ڈیٹا صرف ایک بار داخل کرنا ہوتا ہے اور پھر سسٹم سارے پیچیدہ حساب کتاب، ٹریکنگ اور رپورٹنگ خود سنبھال لیتا ہے۔ اس سے انسانی غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے اور کام کی رفتار ڈرامائی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ چلیں، یہ تو ہوئی تھیوری کی بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں حقیقی دنیا میں کیسا کام کرتی ہیں، کیونکہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس کے ٹھوس اور متاثر کن نتائج بھی ہیں۔ ذرا اس نمبر کے بارے میں سوچیں، 50%۔ ٹیمپل اسٹیل نے اپنی کاغذی کارروائی آدھی کر دی۔ یہ ایک بہت بڑی بچت ہے، نہ صرف کاغذ کی بلکہ وقت اور انسانی وسائل کی بھی۔ اور یہ مثال تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ پیپسی کولا جمیکا کے لیے جو کام پہلے پورے 3 دن لیتا تھا، اب وہ صرف چند منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ یہ کارکردگی میں ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ اور بات صرف سافٹ ویئر تک محدود نہیں ہے، وہ بار کوڈ جیسی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اثاثوں کی فزیکل گنتی کے عمل کو بھی بہتر بنا رہے ہیں، جس سے رفتار اور درستگی دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایک نئے نظام کو اپنانا تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اسے صحیح طریقے سے کیسے کیا جائے؟ چلیں اب ذرا اس کے عملی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ ٹائمنگ یعنی وقت کا انتخاب بہت اہم ہے۔ غلط وقت پر تبدیلی لانے سے غیر ضروری پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن خوش قسمتی سے اس کا ایک بہترین طریقہ موجود ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ نئے مالی سال کے آغاز میں اس سسٹم کو نافذ کیا جائے۔ اس طرح آپ ایک صاف ستھرے ریکارڈ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور پچھلے سال کے حسابات کو نئے نظام کے ساتھ ملانے کی کوئی جھنجھٹ نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنے اثاثوں کے انتظام کو اتنا طاقتور اور خودکار بنا دیتے ہیں تو آپ کو اس ڈیٹا کی حفاظت کو بھی یقینی بنانا ہوتا ہے۔ طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے، اور اس معاملے میں یہ ذمہ داری ہے مضبوط سیکیورٹی کی۔ یہ کنٹرولز اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ صرف صحیح لوگ ہی صحیح معلومات تک رسائی حاصل کر سکیں۔ ہر صارف کی اپنی آئی ڈی ہوتی ہے، رسائی ان کے کام کے مطابق محدود ہوتی ہے، اور ہر کارروائی کا ایک ڈیجیٹل ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک محفوظ اور قابل احتساب نظام بناتا ہے۔ آخر میں یہ اقتباس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اسپریڈ شیٹس پر انحصار کرنے کے بجائے خصوصی سافٹ ویئر کا استعمال صرف ایک بہتری نہیں، بلکہ یہ جدید دور میں اثاثوں کے انتظام کے لیے ایک لازمی قدم ہے۔ یہ پرانے طریقوں کو چھوڑ کر مستقبل کو اپنانے جیسا ہے۔
تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی ادارے کا موجودہ اثاثہ جات کا نظام اسے آگے بڑھا رہا ہے یا پیچھے دھکیل رہا ہے، کیونکہ صحیح ٹولز کے ساتھ اثاثوں کا انتظام ایک بوجھ سے بدل کر ایک اسٹریٹجک فائدے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔